اچھا کہاں پہ آپ لوگ کہاں پر میں تھی؟ یہ کیا فرسٹ ہو گیا تھا؟ جی میم سیکنڈ پیج تھا. سیکنڈ تھا. اچھا سیکنڈ پیج تھا کہ بھئی what causes change، بیسیکلی چینج کیسے ہوتا ہے. انڈیویجولس ہم جیسے میں ہوں، آپ ہو، اپنے زندگی میں چینج لا سکتے ہو بینگ اے انڈیویجول پرسن، ٹھیک ہے، اپنے فیملی میں چینج لا سکتے ہو، اپنے سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہو. گروپ آف پیپل، ٹھیک ہے، گروپ ڈفرینٹ گروپ بنتے ہیں آپ کی کمیونٹیز میں، وہ اپنے سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چینجز لاتے ہیں. آئیڈیاز، آپ نئے نئے آئیڈیاز سوچتے ہو کہ بھی اپنے ایجوکیشن سسٹم کو کیسے بہتر بنانا ہے، اپنے ہیلتھ سسٹم کو کیسے بنانا ہے، اپنے کنٹری کی اکنامک کو کیسے انکریز کرنا ہے، کیا نئی نئی پالیسیز بنانے ہیں، کیسے لوگوں کو فیسلٹیٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو اویئر ایجوکیٹ موٹیویٹ کرنا ہے، ان کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے، ان کی لائف میں کیسے بہتری لانی ہے. تو اس کے لیے آپ نئے نئے آئیڈیاز سوچتے ہو، پھر ان آئیڈیاز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہو اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو. پھر آپ کے پاس ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری لائف میں کتنے چینجز آ رہے ہیں. آپ کچن لے لو تو کچن میں ہمارے پاس موسٹلی نئی نئی ٹیکنالوجیز پڑی ہوتی ہے جس سے ہم فیسلٹیٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی کوکنگ وغیرہ کرتے ہیں. ہماری آپ واشنگ مشین لے لو، ہمارے اسمارٹ فونز لے لو، لیپ ٹاپس، آئی پیڈ وغیرہ، اتنے ہمارے پاس نئی نئی ٹیکنالوجیز ہر دن اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہمارے پاس نئی نئی ٹیکنالوجیز آتے ہیں، نئے نئے فون سیٹ آتے ہیں، نئی نئی انوینشنز ہوتی ہیں، ہم ان کو یوز کرتے ہیں، ان سے فیسلٹیٹ ہوتے ہیں. اس کے ذریعے اس سے ہماری لائف کتنی چینج ہو رہی ہے. نیچر مین آپ کے نیچر میں، آپ کے کلائمیٹ میں کیا چینجز آ رہی ہے. آپ چاہو نہ چاہو آپ کا چینج کلائمیٹ میں، آپ کے انوائرمنٹ میں چینجز آتی ہے. مونسون کی بارشیں ہو رہی ہے، آپ ابھی پاکستان میں اوور آل سب مونسون کی بارشیں ہو رہی ہے. تو بھئی آپ دیکھیں کراچی کا حال، کراچی خود پورا اوور آل سمندر بن چکا ہے، ٹھیک ہے. چینجز، لوگوں کو ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کے لیے گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو رہا ہے، اپنی جاب پر جانا مشکل ہو رہا ہے. فلڈز کی وجہ سے کتنے فلڈز آتے ہیں، مونسون بارشوں کی وجہ سے کتنے زمین، کتنے فصلیں، کتنے گاؤں وغیرہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ٹوٹلی آپ کا چینج ہے، ٹھیک ہے. نیچر کی وجہ سے جو ہم چینج ڈیلی بیسس پہ یا کبھی کبھار ہم چینج ارتھ کوئک وغیرہ آتے ہیں، یہ سارے آپ کے چینجز ہیں جو آپ کے نیچر میں چینج لاتے ہیں. گورنمنٹ سسٹم آپ کا، ڈکٹیٹرشپ، ڈیموکریسی، monarchy، یہ آپ کے سارے سسٹم ہیں، گورنمنٹ سسٹم، ٹھیک ہے. 5 سال ایک آپ کا لیڈر آتا ہے، وہ آپ کے ملک کو اپنے پالیسی، اپنے پوائنٹ آف ویو سے، اپنے آئیڈیالوجی کے ذریعے وہ اپنے ملک کو چلاتے ہیں، اپنے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتا ہے جو ان کے آئیڈیاز وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ اس سسٹم میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو، یا ایک گورنمنٹ سسٹم آپ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، سڈنلی الیکشنز ہوتے ہیں یا گورنمنٹ ٹوٹ جاتی ہے، دوسرا گورنمنٹ آتا ہے، تو اس کے اپنے پرسیپشنز ہوتے ہیں، ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتے ہیں، ان کے اپنے پالیسیز ہوتی ہے. تو اس سے کیا، اس سے لوگوں کی زندگیوں میں اوور آل آپ کے نیشن میں چینج آتا ہے. اکنامک سسٹم، آپ کی اکنامک کتنی اسٹرانگ ہے، کتنی ویک ہے. آپ کی اکنامک اسٹرانگ ہوگی تو بھی آپ کو لون لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ کی کنٹری میں جاب ہوں گی، آپ کی کنٹری میں ان امپلائمنٹ نہیں ہوگی، پاورٹی نہیں ہوگی، ٹیررزم، باقی جو کیسز ہے وہ کم آئیں گے کیونکہ لوگ فیسلٹیٹ ہو رہے. آپ ایک ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے. اگر آپ کی اکنامک سسٹم ویک ہے تو بھئی آپ صرف باقی ملکوں سے آپ لون وغیرہ لیتے ہو، اس سے کیا ہوگا، آپ کی کنٹری کبھی ڈیولپ ہوگی نہیں، آپ ہمیشہ کیونکہ دوسرے پہ ڈیپینڈ کرتے ہو. ان امپلائمنٹ دن بدن انکریز ہوتی جائے گی، مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان کی ایگزامپل لے لو، ہمیشہ سے ہماری اکنامک سسٹم ایز سچ اتنی اسٹرانگ کبھی نہیں رہی ہے، ہمیشہ ویک سے ویک ہوتی جا رہی. تو اس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں، ہماری لائف میں، ہمارے کنٹری میں کتنے چینجز آ رہے. تو یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں چینجز آتے ہیں. اچھا پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے two major type of change that you can control, reactive and anticipatory. Change that you can't control. کچھ چینجز آپ کے پاس ایسے ہوتے ہیں that you can't control. آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہو بھی تو بھی آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. کچھ رد عمل ایسے ہوتے ہیں کہ بھی آپ ان رد عمل کو، جیسے ریئیکٹیو ہے، اینٹسپیٹری ہے، کچھ چیزیں متوقع ہوتی ہے. اب جیسے مونسون کی بارشیں ہے تو بھی آپ یہ انسپیکٹری ہے کہ بھئی اٹ از مسٹ کہ بھئی مونسون کی بارشیں ہوگی. کچھ علاقے جو ہے وہاں پہ ہمیشہ فلڈز آتے ہیں، تو بھئی اس دفعہ بھی فلڈ
فلڈ آئیں گے تو بھائی دیٹ چینج یو کانٹ کنٹرول دیٹ چینج, کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. دیٹ از ریئیکٹیو اینڈ اینٹسپیٹری. تو بھائی کچھ چینجز آپ کے ڈیلی لائف کی اگر آپ دیکھو, آپ کا انوائرمنٹ دیکھو, کلائمیٹ وغیرہ دیکھو, آپ کی ایج دیکھو, آپ کا فگر دیکھو, آپ کا لائف اسٹائل دیکھو, تو پھر کچھ چینجز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ اس کو روکنا چاہو بھی تب آپ اس کو روک نہیں سکتے. چینج دیٹ یو کین کنٹرول, کچھ چینجز ایسی ہوتی ہے جس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہو, اپنے بیہیویئر کو کنٹرول کر سکتے ہو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو کنٹرول کر سکتے ہو, اپنے ماحول کی صفائی کا آپ خیال رکھ سکتے ہو, ٹھیک ہے, گندگی کو پھیلانے سے آپ روک سکتے ہو, دیٹ یو کین کنٹرول, ٹھیک ہے, اپنے انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہو. اگر آپ پولوشن وغیرہ کو کم کرنے کی کوشش کرو, اپنے لائف سٹائل کو کنٹرول کر سکتے ہو, اپنے کلچر, اپنے نارمز, ویلیوز, اگر آپ کچھ لوگ زیادہ ہی ماڈرن ہو رہے جو آپ کے کلچر کے ٹوٹلی اگینسٹ, آپ ان کو کنٹرول کر سکتے ہو, آپ خود کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو دو میجر ٹائپ کی چینجز ایسی ہے وچ یو کین کنٹرول, وچ یو کین ناٹ کنٹرول. تو دیٹ ٹوٹلی ڈیپینڈس آن یو. جو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے وہ تو آپ کنٹرول کرنا چاہو بھی نہیں کر سکتے. کچھ چیزیں آپ کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, آپ ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہو. ہاؤ چینج ہیپنس, کنٹینیوس چینج, ایک آپ کے پاس ہے ڈسکنٹینیوس چینج. اب کنٹینیوس چینج کیا ہے؟ گریجولی امپروومنٹ اوور لانگ پیریڈ, لائف ایکسپیکٹینسیز, ڈارونز ایوولوشن تھیوری اینڈ مینی سوشل چینجز. آپ کی سوسائٹی میں, آپ ایک سوسائٹی میں رہتے ہو تو بھی آپ چاہو نہ چاہو آپ کی سوسائٹی میں بہت زیادہ چینجز آتے ہیں آپ کے لائف سٹائل میں, آپ کے ایٹیٹیوڈ, بیہیویئر وغیرہ میں. تو دیٹ از کنٹینیوس چینج, ٹھیک ہے. ود دا پیسج آف ٹائم گریجولی آپ ان کو امپروو کرتے رہتے ہو. جیسے ڈاروین تھیوری کا ہے, ڈاروین تھیوری نے اپنے اس نے بہت سی تھیوریز کو پرپوز کیا ہوا ہے. اس کی تھیوریز کے مطابق کہ بھئی ہم کیسے, آپ کی زندگی میں کیسے ایوولوشن آتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سوسائٹیز میں کیسے ایوولوشن آتے ہیں. آپ بینگ اے پرسن, بینگ اے انڈیویجول, آپ اپنے لائف سٹائل میں, اپنے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ, اپنے کلچر میں کیسے چینجز لاتے ہو. تو بھی اگر آپ آج کے اپنے کلچر, اپنے نارمز, ویلیو کو دیکھ کے اس کو کمپیئر کرو آج سے کوئی 20 سال پہلے کے کلچر ویلیو کو, تو بھی گریجولی امپروومنٹ آتا ہے. ایک دم سے امپروومنٹ آپ کے لائف سٹائل میں, آپ کے اندر, آپ کے بیہیویئر, ایٹیٹیوڈ میں ایک دم سے چینج نہیں آتا. دیٹ از کنٹینیوس چینج. کچھ چینجز ایسی ہوتی ہے جو کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی ایج بڑھ رہی ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از یور کنٹینیوس چینج. اچھا, کچھ چینجز آپ کے پاس ہے ڈسکنٹینیوس چینج, سڈن change to new level, multiple type of disruptive technologies like personal computer, digital media وغیرہ, ٹھیک ہے. یہ ہے that is discontinuous change. یہ آپ کے پاس sudden changes آئے ہیں. آپ کے پاس invent ہوا انٹرنیٹ کے بعد آپ کے پاس اسمارٹ کمپیوٹرز آئے, پھر لیپ ٹاپ آئے, اسمارٹ فونز آ گئے, بچوں کے پاس ٹیبلٹ وغیرہ ہوتے ہیں, ہر گھر میں انٹرنیٹ موجود ہوتا ہے. دیٹ از ڈسکنٹینیوس چینج. ایک دم سے سڈن چینج آپ کی زندگی میں آیا. آپ کے پاس ڈیجیٹل میڈیا ہے, آپ کے پاس نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہے جو آپ لوگوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوتی کہ بھئی یہ چیزیں کیا, یہ ٹیکنالوجیز, یہ انوینشنز بھی ہوں گی, وہ آپ کی زندگیوں میں آ رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے, دیٹ از ڈسکنٹینیوس چینج. جو آپ کے ڈسکنٹینیوس چینج میں آپ ادھر اس کو نیچر کو بھی ڈال سکتے ہو کہ بھئی نیچر آپ کی بارشیں ہوتی ہے, ارتھ کوئک وغیرہ, دیٹ از آلسو ڈسکنٹینیوس چینج, ٹھیک ہے. جیسے آپ نے ایک چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوتا ہے کہ بھئی ارتھ کوئک آتا ہے, آپ کے پورے علاقے, پورے شہروں کو تباہ برباد کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, دیٹ از یور ڈسکنٹینیوس چینج. آپ کے پاس لوگ نئی ٹیکنالوجیز بنا رہے, دیٹ از یور ڈسکنٹینیوس چینج. نیوکلیئر بوم وغیرہ, پتہ نہیں کیا کیا مشینریز بن رہی ہے, دیٹ از یور ڈسکنٹینیوس چینج. اسٹوڈنٹس, آپ لوگ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یس میم. اوکے, سمجھ آ رہا ہے؟ جی میم. اچھا, ابھی ہمارے پاس ہے وی آلویز جی میم. change. Go to school, college, universities, that is change your life. آپ اسکول کے بعد کالج جاتے ہو, پھر یونیورسٹی, go to vacations, try new restaurants. ہمیشہ آپ کے اپنے اندر بھی یہ جستجو ہوتی ہے, آپ چاہو نہ چاہو آپ کے اندر جستجو ہوتی ہے کہ بھئی آپ کو چینج کرنا چاہتے ہو, آپ نئی چیزوں کو ٹرائی کرنا چاہتے ہو. ویکیشنز پہ نئی جگہ پہ جاتے ہو, ان کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں, نئے ریسٹورینٹ جاتے ہو, آپ نئی ڈشز کو ٹرائی کرتے ہو. یہ بھی کیا, یہ چینج ہے آپ کی زندگی میں. چینج کریئرز, اپنے کریئرز
کیریئرس کو ڈیسائڈ کرتے ہو کہ نہیں یار مجھے کس فیلڈ میں جانا چاہیے, کس فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے, مجھے اپنے کریئر کیسے چوز کرنا چاہیے جو میرے لیے پرفیکٹ ہو. اسٹارٹ بزنس, گیٹ جاب آفٹر یونیورسٹیز, آفٹر کمپلیشن آف یور اسٹڈیز. آپ بزنس بھی اسٹارٹ کر سکتے ہو, جاب بھی اسٹارٹ کرتے ہو, اپنا ایک کریئر بھی اپنے لیے بنا سکتے ہو. گیٹ میرڈ, ہیو چلڈرن, شادی کر لیتے ہو, آپ کے بچے ہوتے. once you know what to change, you must then plan how to change. اگر آپ واقعی اپنی زندگی میں ایک بڑا چینج لانا چاہتے ہو, اگر آپ واقعی اپنی زندگی, اپنے لائف سٹائل کو, اپنے بیہیویئر کو, اپنے ایٹیٹیوڈ کو چینج کرنا چاہتے ہو, اپنے ماحول کو چینج کرنا چاہتے ہو, اپنے کمیونٹی کو چینج کرنا چاہتے ہو, تو بھئی آپ کو اگر پہلے آپ اس کو جان سکو کہ یار مجھے چینج کرنے کی ضرورت کیا ہے, مجھے اپنے بیہیویئر کو, اپنے تھنکنگ کو, اپنے لائف سٹائل, اپنے کمیونٹی ایز اے ہول کو چینج کرنے کی کیوں ضرورت ہے, دین یو کین پراپرلی پلان. پھر آپ پراپرلی پلان بھی کرتے ہو, سوچتے بھی ہو کہ بھئی مجھے وہ چینج کیسے لانا ہے, پھر آپ واقعی اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے ہو اپنے پلان کو, اور آپ وہ چینج لاتے بھی ہو, آپ کے جو آبجیکٹیو گولز آپ اس کو اچیو بھی کر لیتے ہو. اچھا ابھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیول آف چینج, انڈیویجول لیول آف چینج. ٹھیک ہے, انڈیویجول وہی میں, آپ اپنے مطابق انڈیویجول ہو کے اپنے زندگیوں میں چینجز لا سکتے ہیں. گروپ لیول چینجز, گروپ لیول چینجز میں آپ کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے لیڈرز بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے اسکالرز, مولوی وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کی زندگیوں میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں. آرگنائزیشن لیول چینج, دیٹ ڈیپینڈس ٹوٹلی آن انسٹیٹیوشنز, آن یونیورسٹیز. پلیز اسپیکر اوپن ہے, اسپیکر آپ بند کر دیں. آرگنائزیشن لیول پہ اتنے بڑے چینجز آتے ہیں. یہ رومیسا ہے, کون ہے آپ کا اسپیکر اوپن ہے, پلیز اپنا اسپیکر بند کر دیں. آرگنائزیشن ہمارے انسٹیٹیوشنز میں, ہماری اسٹڈیز میں, اگر آپ یونیورسٹی کی, ہماری ایس بی کے یونیورسٹی کی بات کریں تو بھئی نئے نئے ڈپارٹمنٹس اوپن ہو رہے ہیں, نئی نئی اپرچونیٹیز اسٹوڈنٹس کو مل رہی ہے, نئے کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. تو دیٹ از یور آرگنائزیشن لیول چینج. دیٹ ڈیپینڈس آن یو کہ بھئی آپ نے چینج کس لیول پہ کرنا ہے. اچھا ابھی چینج آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ بھئی واٹ از چینج؟ یس میم. اوکے, ابھی میں بتاتی ہوں کہ بھئی what is social. اب social کیا ہے؟ Social refers to the characteristics of living organisms such as customs, traditions, attitude, and etc. Social constitute our social system, social institutions such as families, friends, religion, business, government, type, and etc. Social means کہ بھئی جب آپ اپنی سوسائٹی میں آپ لیونگ آرگنیزم کے ان کے کسٹمز, ان کے ٹریڈیشنز, ان کے ایٹیٹیوڈ وغیرہ, ان کا لائف سٹائل جب ایک ہوتا ہے تو بھی آپ کیا کرتے ہو, آپ کا سوشل سسٹم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب سوشل سسٹم میں آپ کے پاس سوشل انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں, ہمارے آرگنائزیشن ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز ہوتی ہیں, فیملی, فرینڈز, ریلیجن, بزنس, گورنمنٹ, ٹائپس, لا وغیرہ, یہ سب آپ کا سوشل میں ہی آتا ہے. تو سوشل کیسے بنتا ہے؟ ہمارے انڈیویجول سے ہی بنتا ہے. جب انڈیویجولس کے نارمز, ویلیوز, سوشل انسٹیٹیوشنز وغیرہ, سوشل سسٹم وغیرہ سب ایک جیسے ہوتا ہے, فیملی, ریلیجن وغیرہ, تو آپ کا وہ سوشل بنا لیتا ہے. نا what is social change? Change in society norms, value or a time is called social change. اب social means کہ بھئی آپ جو ہے آپ کے سوشل میں آپ کے پاس آپ کے فیملیز ہے, آپ کے فرینڈز ہے, آپ کا ریلیجن ہے, بزنس, سب کچھ ہے. لیکن اگر آپ اسی فرینڈز, فیملی, ریلیجن, بزنس, گورنمنٹ ٹائپ میں اپنے سوشل میں, اپنے سوسائٹی میں چینج لانا چاہتے ہو تو دیٹ از یور سوشل چینج. آپ سوسائٹی کے نارم, سوسائٹی کے ویلیوز کو چینج کرنا چاہتے ہو. سوشل چینج ایز مینٹ چینج in the social structure or function of societal forms. We conclude a social change is the reorganization of society in terms of time and places, like change in our dressing and eating habit with time, living style, and etc. Social change mean کہ بھی آپ سوسائٹی میں, سوشل اسٹرکچرز میں, سوشل جو آپ کے پاس انسٹیٹیوشنز ہے, آپ ود دا پیسج آف ٹائم ان میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہو, ان کو موڈیفائی کرتے ہو, ان کو اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہو. دیٹ از یور سوشل چینج. آپ لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو, لوگوں کو ڈیولپ
کی طرف لانا چاہتے ہو, لوگوں کو اویئر, ایجوکیٹ, موٹیویٹ کرنا چاہتے, دیٹ از یور سوشل چینج. اکثر کلچر میں ہمارے پاس اتنے نیرو مائنڈ لوگ ہوتے, اتنے کنزرویٹو لوگ ہوتے, وہ لوگ اپنے نارمز ویلیوز کو بہت مضبوطی کے ساتھ ان لوگوں نے پکڑا ہوتا ہے, ان کو وہ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہی نہیں. لیکن کیا پتا وہ آپ کے پاس بیریئرز ہوتے, وہ آبسٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ سوسائٹی میں موو نہیں کر رہے ہوتے, آپ سوسائٹی میں ڈیولپمنٹ لا سکتے بیکاز آف دیٹ نارمز, ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ. تو بھائی ان کو پیسج آف ٹائم آپ کیسے چینج کرنا چاہتے ہو, تو دیٹ از یور سوشل چینج. آپ کے ڈریسنگ میں ہم آئے دن آج کل ہم تھوڑے سے برانڈ کانشیس بنتے جا رہے, لیکن اگر ہم پورے کوئٹہ کی میں ایگزامپل دوں تو تقریباً آج سے کوئی 10 سال پہلے کوئٹہ میں ایسا کوئی برانڈ کانشیس لوگ نہیں تھے. ہاں لاہور, اسلام آباد ان علاقوں میں تھے, لیکن کوئٹہ کے لوگ بڑے سادہ لوگ تھے, سارے کٹ پیس والے لوگ ہی تھے. لیکن آج کل کیونکہ ماڈرنائزیشن کا دور ہے, آپ جلدی لوگوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں, آپ جلدی ان کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے. تو بھی آج کل ہم میں بھی تھوڑا سا برانڈ سسٹم آ گیا ہے, ہم بھی ہمارے اندر بھی تھوڑا سا وہ مالز والا سسٹم آ گیا ہے کہ نیئر ہم نے بھی کوئی اپنے اندر ہم موڈیفیکیشن لاتے ہیں, اپنے ڈریسنگ سینس کو چینج کرتے ہیں. ایٹنگ ہیبٹ وتھ ٹائم, ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے پاس جنک فوڈ تھے, پیزا ہٹ, کنگ برگرز, میکڈونلڈ, پیزا وغیرہ, برگرز کا تو چلو کانسیپٹ پہلے تھا, لیکن پیزا وغیرہ کا کانسیپٹ اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے دیکھو تو بھی کوئٹہ میں ایسا کوئی سسٹم تھا ہی نہیں. کوئی پیزا وغیرہ بمشکل کچھ لوگ ہی, ان کو لمیٹڈ لوگ ہی ان کو جانتے ہوں گے. لیکن ابھی کیا ہے, آپ کے جو ایٹنگ ہیبٹس ہے وہ چینج ہو رہے, ٹھیک ہے. آپ کا لائف سٹائل آپ چینج کر رہے ہو, لیونگ سٹائل چینج کر رہے ہو, اپنے گھر کی سیٹنگ کو چینج کر رہے ہو, کوشش کرتے ہو کہ نہیں آپ جو دوسرے مطلب آپ کبھی لاہور, اسلام آباد جاتے ہو یا باہر ممالک کے آپ گھر دیکھتے ہو تو بھی آپ ان کو اڈاپٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہو. آپ سوچتے ہو کہ نہیں یار ہمیں کچھ ایسے اپنے لیونگ سٹائل کو بنانا چاہیے. آپ روڈز وغیرہ دیکھو, فلائی اوورز آپ بناتے ہو, نئی نئی بلڈنگز بناتے, دیٹ از ٹوٹلی چینج ان سوسائٹی. جب آپ اپنے سوسائٹی کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی سوسائٹی میں ہر ایک چیز آتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے بلڈنگ سے لے کر, آپ کے روڈ سے لے کر, آپ کی تھنکنگ, آپ کے آئیڈیا, آپ کی ڈریسنگ, ایون آپ کے ایٹنگ ہیبٹ, آپ کا لائف سٹائل بھی اس میں آتا ہے. جب اس کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو دیٹ بیکمز یور سوشل change. Now we have level of social change. We have 2 level of social change. Social change can be slow, social change can be fast. Ab slow changes kya hai? That is your change, but with the passage of time you can achieve your goal and objective. And that's why it is a slow process. Social change in beliefs, attitude and thinking is a slow process, and it is difficult to get change. Like changing in our tradition culture is difficult to get, and it can be slow process. اکثر آپ کے کلچر میں آپ کے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ, تھنکنگ کو چینج کرنا وہ آپ کا سلو پروسیس ہوتا ہے, وہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ایک دم سے اس کو چینج کرنا. ود اے پیسج آف ٹائم سلولی آپ لوگوں کے ٹریڈیشن میں چینج لانے کی کوشش کرتے ہو, لوگوں کے تھنکنگ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں. اگر میں ادھر آپ کو ایگزامپل دوں رورلس ایریا کے, کہ بھائی آپ وہاں پہ کوشش کرتے ہو کہ بھائی میں کیسے لوگوں کے بیہیویئر کو چینج کروں ریگارڈ ٹو گرلز ایجوکیشن, کہ بھائی نہیں جتنی میلز ایجوکیشن کی امپورٹنس ہے اتنی گرلز ایجوکیشن کی بھی امپورٹنس ہے. کچھ ایریا میں آپ کے لڑکیوں کی ڈرائیونگ کو اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ بھائی اکارڈنگ ٹو دیم ان کے کلچر میں, ان کے ٹریڈیشن میں یہ چیز بہت بری مانی جاتی ہے. تو بھائی ان کے لائف سٹائل کو, ان کی تھنکنگ کو کیسے آپ چینج کرتے ہو, یہ آپ کے پاس چینج آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ چینجز کیا ہے, یہ چینجز سلو ہوتی ہے. آپ ایک دم سے لوگوں کے تھنکنگ, بیہیویئر, کلچر, ان کی ٹریڈیشن کو چینج نہیں کرتے, ٹھیک ہے. ہمارے کلچر ٹریڈیشن میں اتنی خراب, جہاں پہ بہت اچھے پازیٹیو پوائنٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے جو ہمیں ڈیولپمنٹ کی طرف چھوڑتے نہیں, جو بیریئرز ہے, جو ہرڈلس کریٹ کرتے ہمیشہ. آپ جب ایک سکسیزفل سوسائٹی کو بنانے کی کوشش کرتے ہو تو بھی اس طرح کے کلچر ٹریڈیشن وغیرہ وہ ہرڈلس کریٹ کرتے ہیں, وہ آپ کو آپ کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے نہیں دیتے. تو یہ جو سارا پروسیس ہوتا ہے تھنکنگ کا, ٹریڈیشن کا, کلچر کا, یہ آپ کا سلو پروسیس ہوتا ہے. بٹ سلولی وتھ پیسج آف ٹائم آپ اس کو تھوڑا سا چینج کرتے ہو, اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر لیتے ہو. سوشل چینج کین بی فاسٹ. اب سوشل چینج فاسٹ میں کیا ہے, ٹو چینج ان آور وے آف لائف اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈ اینڈ can be fast process, like people used to wash clothes with hands, now they wash with machines, used to cook food with the help of microwaves, and now technologies will adopt fast. ٹھیک ہے, وہی ہمارا لائف سٹائل, ہمارے کھانے پینے کا طریقہ, ہمارے کوکنگ کرنے کا طریقہ, آج کل تو واشنگ کلوتھس نئی مطلب واشنگ کلوتھس میں آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشینز آئی ہے, آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ بھئی
پانی ڈالو تو سرف ڈالو تو بھی آٹومیٹکلی سب کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, آئرن اسٹیم آئرن آئے ہوئے ہے, اسٹیمرز. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے آپ کڑے کڑے اپنے کپڑوں کو پریس کر سکتے ہو, آئرن کر سکتے ہو. تو بھی کتنی مشینریز آئی, ہم ان مشینریز کو جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں ہماری کچن میں. کوکنگ مائکرو ویوز کے ذریعے ہم اپنے کھانوں کو بناتے ہیں, اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرتے ہیں, اپنے ڈریسنگ. یہ جو چینجز ہے دیٹ از فاسٹ چینجز. یہ ہم ایزیلی ان چینجز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ایزیلی ان کو فالو کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا, پھر نیکسٹ آپ کے پاس ہے کلچر لاگ. ناؤ واٹ از کلچر لاگ؟ the process of changing slow and fast of culture and social section is called culture log. culture log means آپ کا سارا social change process ہے. فاسٹ کلچر لاگ از لائف اسٹائل. ٹھیک ہے, کہ بھی آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کر, دیٹ از یور فاسٹ کلچر لاگ. کلچر لوگ سلو کلچر لوگ از ویلیو تھنکنگ. وہی بات ہے کہ بھی جو تھنکنگ اور آپ کی ویلیوز ہے ان کو آپ اتنے ایزیلی چینج نہیں کرتے, تو وہ آپ کا سلو کلچر لوگ ہو جاتا ہے. آپ نیکسٹ ہے سوشل اسٹرکچرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں. ان سوشیولوجی, the distinctive arrangement of institutions whereby human beings interact and live together in a society is social structure such as our family system, type of our government, educational institutions, race, color, greed, etc. یہ سارا ہمارے پاس social structure میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اب social structure میں changes کیسے آتے ہیں؟ اگر آپ پہلے زمانوں کی ایگزامپل لیں تو بھی پہلے زمانوں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. ٹھیک ہے, 10 فیملی ایک ساتھ رہتے, وہاں پہ کوئی بھی میاں بیوی علیحدہ رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھا. بے شک ایک کمرہ ہو تو ایک کمرے میں اپنی لائف 10-15 بچوں کے ساتھ وہ گزار لے گا, لیکن الگ فیملی سسٹم ان کا نہیں ہوگا. سیپریٹ فیملی سسٹم کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہوتا. تو بھی آج کل آپ دیکھو ہر مطلب سیپریٹ جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کا سلولی ختم ہو رہا ہے, سیپریٹ فیملی سسٹم آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹائپ آف آور گورنمنٹ, ہماری گورنمنٹ چینجز ہوتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ آتا ہے. جیسے آپ کے پاس ضیاء الحق تھا, ایوب تھا, یحییٰ تھا, اور پھر لاسٹ جو آپ کا ڈکٹیٹر تھا دیٹ از یور جنرل پرویز مشرف, جس نے 10 سال آپ کی کنٹری پہ رول کیا. ٹھیک ہے, آرمی کا رول تھا, دیٹ وہ آپ کا ڈکٹیٹرشپ. وہاں پہ ٹوٹلی آپ کی کنٹری, آپ کا اوور آل سسٹم, گورنمنٹ سسٹم چینج ہو جاتا ہے. ڈیموکریسی, نواز شریف, زرداری, ابھی آپ کا عمران خان. تو بس ان پہ یہ کیا ہے, یہ آپ کا ڈیموکریسی ہے. منارکی جیسے برٹش میں ہے, بادشاہت سسٹم جیسے آپ کے سعودی عرب وغیرہ میں ہے, وہاں پہ بادشاہت سسٹم ہے, وہاں پہ کوئی آپ کی گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوتی, وہاں پہ بادشاہت سسٹم ہوتی ہے. تو یہ کیا, یہ چینجز لانا, یہ بھی آپ کے گورنمنٹ سسٹم میں چینجز لانا, ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں چینجز لانا. اسکولز بن رہے, آپ پہلے آپ کو تھا کہ نہیں یار مجھے پڑھنا ہے میٹرک تک, نہیں پھر مجھے ایف ایس سی کرنی ہے, مجھے بی اے کرنا ہے, مجھے ماسٹرز کرنا ہے, مجھے ایم فل کرنا ہے. ابھی دیکھو لوگوں میں رجحان اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ نہیں یار مجھے صرف ماسٹر تک اپنے, پہلے زمانوں میں ماسٹرز بہت بڑی ڈگری ہوتی تھی, بٹ ماسٹرز نے کر لیا سمجھو اس نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوتی تھی, اتنی اس کی امپورٹنس تھی. لیکن ابھی دیکھو ینگ لڑکیاں, اور اس ٹائم میں آپ دیکھو تو اچھے خاصے ایجڈ لوگ اپنے پی ایچ ڈیز کر رہے ہوتے, ایون ابھی بھی. لیکن اگر آپ ابھی کی جنریشن دیکھو تو بھائی اب کم ایج پہ ماسٹرز بھی کر رہے ہوتے ہیں. ایم فل کا رجحان اتنا زیادہ ہے کہ نہیں یار مجھے ماسٹرز کے بعد ایم فل کرنا ہے, نہیں ایم فل کے بعد مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا ہے. تو بھی یہ کیا ہے, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں چینجز آتے ہیں وتھ پیسج آف ٹائم. مذہب, ہمارے کتنے ریس, کلر, گریڈ وغیرہ ہمارے سوسائٹی میں آج کل ان کے بہت رجحانات تھے, جس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ نیگیٹیولی ان کے افیکٹس ہم ہو رہے, ان کے امپیکٹس ہماری سوسائٹی پہ ہو رہے. Change in social structure. People used to live in joint family system and now they like to live separately. وہی ایگزامپل جو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں دی کہ بھائی سوشل اسٹرکچر میں چینجز کیسے لاتے ہو. فیملی سسٹم, جوائنٹ فیملی سسٹم سے ابھی سب سیپریٹ فیملی سسٹم کو زیادہ پریفر کرتے ہیں اور رہتے ہیں. ٹائپ آف گورنمنٹ, وہی چینج ماڈرنائزیشن, monarchy, then dictatorship and they prepare democracy. That depends on you, آپ کے لک پہ کہ بھائی آپ کی کنٹری میں کون سی حکومت چل رہی ہے. پھر ہے سوشل چینج انوائٹس کنٹروورسیز. سوشل چینج گیو برتھ ٹو کنٹروورسیز لائک empowerment of women's often create controversies. سی پیک ہو گیا, بہت سے آپ کے پاس ایسے ہمارے پاس سوسائٹیز میں ایشوز ہوتے ہیں. جب آپ چینج لاتے ہو تو بھی ان چینج کی وجہ سے بہت زیادہ کنٹروورسیز بھی ہوتی ہے. اگر میں امپاورمنٹ آف ویمنس کی بات کروں تو اٹ از ویری گڈ, ٹھیک ہے, بہت پازیٹیو چیزیں ہیں. لیکن ہمارے کچھ لبرل آرٹیز نے جو عورت مارچ کرتے ہیں, جو اس طرح کے این جی اوز ٹائپ چلاتے ہیں, تو اس نے اس چیز کو بہت نیگیٹو بنایا ہے. اس سے کیا ہوا, اس سے بہت سے کنٹروورسیز آپ کے پیدا ہو
ہو رہی ہیں. تو کچھ چینجز جب آپ کی زندگیوں میں آتے ہیں, آپ کے لائف اسٹائل میں آتے ہیں, آپ کے اوور آل سوسائٹی میں آتے ہیں, تو بھی وہ بہت سے کنٹروورسیز کو جنم دیتے ہیں, بہت سے کنٹروورسیز کریٹ ہو جاتی. پھر ان کنٹروورسیز میں آپ لگے ہوتے ہو, وہ کنٹروورسیز پھر ختم ہی نہیں ہوتے. اب جب 8 مارچ کو آپ کا عورت مارچ ہوگا تو بھی تب بھی یہ کنٹروورشل ٹاپک ہی بنے گا, کنٹروورسیز اسے کریٹ ہوں گی کہ بھئی میرا جسم میری مرضی کا مقصد کیا ہے. جیسے ابھی اگر آپ لوگ اس سال ایگزامپل لو تو بھی اس سال لوگوں نے اس کو تھوڑا سا کہ بھئی میرا جسم میری مرضی ڈزنٹ مین کہ بھئی میں اپنے باڈی کے ساتھ جو کر سکوں وہ کروں. لیکن پہلے اگر دیکھے جائے ان کے عورت مارچ میں تو ان کا یہی مقصد تھا. لیکن ابھی کیونکہ اتنی کنٹروورسیز اس سے پیدا ہوئی ہے تو ان کا مقصد تھا کہ بینیا میرا جسم میری مرضی مینز کہ میں جو چاہوں کروں, جو ایجوکیشن حاصل کروں, میری کم ایج میں شادی نہ کی جائے, اگر شادی کرنی ہے تو بھی میری پسند سے شادی ہونی چاہیے, مجھے میرے جسم پر تشدد نہیں ہونا چاہیے, مار پیٹ نہیں ہونا چاہیے. تو میرا جسم میری مرضی کی ایکچوئل ڈیفینیشن یہ چیزیں ہے. لوگوں نے اس کو غلط پرسپیکٹیو سے دیکھا ہوا ہے. تو یہ چیزیں کیا, یہ چیزیں آپ کی کنٹروورسیز پیدا کرتی. سی پیک آپ کا ہوا ہے بہت پازیٹیولی ہے آپ کا گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. لیکن سی پیک سے کتنی کنٹروورسیز ہو رہی ہے کہ بھی سی پیک ہے تو بلوچستان میں گوادر کا حصہ ہے, لیکن بھی آپ کی ساری فیسلٹیز سب کچھ آپ کا پنجاب حکومت ہی لے رہی. تو یہ کیا ہے, یہ کچھ چینجز آپ کے لائف میں جب آتے ہیں, آپ کی سوسائٹی ایز اے ہول میں آتی ہے, وہ آپ کی کنٹروورسیز بہت بڑے لیول پہ پیدا کرتی ہے. اچھا, پھر لاسٹ ہے آپ کی ہیڈنگ سوشل چینج از سم تھنگ unintentional and not planned. The change in population can be unplanned, such as migration of people, increase and decrease of people in search of jobs, and unplanned. Social change is unintentional and not planned. Social change جب آپ سوشل سوسائٹی میں آپ کے چینجز آ جاتے ہیں ایک دم سے, تو بھئی ضروری نہیں ہوتا کہ بھئی وہ چینج آپ کے پلان ہوتی, وہ انٹینشنلی بھی آپ کے چینجز آ جاتے. اب مائگریشن آف پیپل, ایک دم سے آپ کی کنٹری کی پاپولیشن بڑھنا, وہ بھی آپ کی کنٹری کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے ایک اسپیسیفک لوگوں کے لیے اپنی کنٹری کو رن کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے پالیسیز بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے پاکستان افغانستان کی وار ہوئی تھی تو بھی افغانستان سے کتنے لوگوں نے مائگریٹ کیا پاکستان میں, ایون ابھی بھی ہے. ٹھیک ہے, 2-3 سال پہلے یا 2 سال پہلے آپ کا یہ سسٹم تھا کہ بھی جو لوگ مائگریٹ ہو کے یہاں پہ آئے تو بھی ان کو دوبارہ جانا چاہیے اپنے ملک میں, ان کے حالات بہتر ہو رہے. لیکن ابھی بھی ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بہت سے لوگ ہمارے پاس ابھی بھی جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ اب بھی ہمارے اندر موجود ہیں, مینز ہماری کنٹری میں ہیں. تو اس سے کیا ہے, ایک دم جب آپ کی مائگریشن ہوتی ہے لوگوں کی تو ایک دم سے آپ کی پاپولیشن بڑھ جاتی ہے, وچ از ناٹ پلانڈ. ٹھیک ہے, تو یہ سوشل چینج ہے. آپ کے انکریز اینڈ ڈیکریز آف پیپل ان سرچ آف جابس از ان پلانڈ. ٹھیک ہے, ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے, آپ کے پاس جابز نہیں ہے, تو ان کا ریشو بڑھنا, انکریز ہونا, ڈیکریز ہونا ود پیسج آف ٹائم, دیٹ از ٹوٹلی ان پلانڈ. کچھ آپ کی سوسائٹی میں جب آپ چینجز لانے کی کوشش کرتے ہو, جب چینج ہوتا ہے تو بھی وہ ٹوٹلی ان پلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پلاننگ نہیں کی ہوتی. اگر میں ادھر آپ کو کوئٹہ کی ایگزامپل دوں, کوئٹہ سٹی کی ایگزامپل دوں کہ بھئی کوئٹہ کی سٹی اسپیسیفکلی کچھ اسپیسیفک پاپولیشن کے لیے ہی ہے. آپ ان کے روڈز دیکھو, بہت چھوٹی سٹی ہے, لیکن جیسے رورل ایریا ہے, باقی علاقوں سے لوگ مائگریٹ ہو کے کوئٹہ آ رہے ایجوکیشن کے لیے, ہیلتھ کے لیے, کیونکہ وہ بہت دور رہتے ہیں. تو بھی اس کی وجہ سے آپ دیکھو کوئٹہ کی پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے, ٹریفک کتنا زیادہ ہو گیا ہے, وہی روڈز ہے, وہی چیزیں ہیں. تو یہ کیا ہے, دیٹ از ٹوٹلی ان پلان. ٹھیک ہے, اب گورنمنٹ کر کیا سکتی ہے, آپ کے پاس اور روڈوں کو براڈ کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے, گھر ہے, شاپس وغیرہ بنی ہیں, آپ ان کو توڑ بھی تو نہیں سکتے. کچھ آپ لوگ پرمیشن دیتے ہیں, کچھ چیزیں آپ لوگوں نے کر لی, لیکن اب اوور آل سب آپ کو پرمیشن بھی نہیں دیتے. آپ کے پاس اتنی پاور بھی نہیں ہوتی کہ بھی آپ سب کے گھر توڑ کے اور آپ روڈز وغیرہ, فلائی اوور وغیرہ بنا سکو. تو یہ کیا ہے, کوئٹہ کے لیے, کوئٹہ سٹی کے لیے ٹوٹلی ان پلان ہے, ان انٹینشنلی ہے کہ بھئی لوگ کتنے دور دور علاقوں سے مائگریٹ ہو کے کوئٹہ آ رہے, اس لیے کوئٹہ کی پاپولیشن اتنی بڑھ گئی ہے. تو یہ آپ کا اوور آل سارا سوشل چینج ہے. کلیئر, کوئی کنفیوژن, کوئی کوشچن پوچھنا ہو؟ گرلز پوچھو, سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو؟ یس میم. یس میم, آ گیا. یس میم.